الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میرے محترم سامعین، آج جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، جگہ جگہ گناہوں کا بازار گرم ہے، فحاشی اور گناہ کے اڈے جگہ جگہ قائم ہو رہے ہیں، اور یہ چیزیں اللہ رب العزت نے مسلمان پر ناجائز اور حرام قرار دی ہیں۔ فحاشی، اللہ رب العزت نے انسان کی جو خواہشات ہیں، جو نفسانی خواہشات ہیں، اس کی تکمیل کے لیے جائز طریقے عطا کیے ہیں۔ نکاح کے ذریعے، یا اگر باندی کا نظام ہوتا تو باندیوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے مسلمان کے لیے اپنی خواہش کی تکمیل رکھی ہے، لیکن اپنی خواہشات کو ناجائز طریقوں سے پورا کرنے کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ آج اس دور کے اندر جس میں ہم چل رہے ہیں، ہر طرف فحاشی ہی فحاشی ہے۔ وہ فحاشی چاہے زنا کی صورت میں ہو، چاہے زنا کی طرف بلانے والے اعمال جیسے گانا، جیسے موسیقی، اس صورت میں ہو، چاہے عورتوں کا بے پرد ہو کر بازار میں آنے کی صورت میں ہو، کیونکہ عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النساء حبائل الشیطان، یہ عورتیں شیطان کے جال ہیں، یعنی شیطان کا سب سے بڑا زور اور وار عورت کی ذات پر چلتا ہے۔ عورت کے ذریعے شیطان ایک انسان کے ایمان کو لوٹتا ہے، ایک انسان کو اللہ رب العزت سے دور کرنے کے لیے گناہ کرواتا ہے۔ اس لیے کبھی تو عورتوں کو بازار کی زینت بنا دیا، کبھی عورتوں کو ناچ گانے پر لگا دیا، اور کبھی بے پرد کر کے غیر محرموں کے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ یہ تمام صورتیں اللہ رب العزت کے ہاں فواحش، ناجائز اور حرام ہیں، اور فاحشات سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جگہ جگہ حکم عطا کیا ہے کہ تم زنا سے بچو، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، گناہوں سے بچو، اور وہ تمام کام جو تمہیں گناہوں کی طرف لے جاتے ہوں، ان تمام کاموں سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان والوں میں فحاشی اور گناہ پھیلانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، جس ذریعے سے بھی ہوں، ان کے لیے دنیا آخرت میں عذاب ہے، جو اللہ رب العزت جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ یعنی یہ فحاشی ایک ایسا برا فعل ہے، چاہے وہ زنا کی صورت میں ہو، چاہے لواطت کی صورت میں ہو، چاہے وہ بے پردگی کی صورت میں ہو، چاہے اور کسی بھی ذریعے سے، ناجائز ذریعے سے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے ذریعے سے ہو، اس سے سب سے بڑا نقصان انسان کے ایمان پر پڑتا ہے۔ انسان جب گناہ میں پڑتا ہے، خاص طور پر اپنی خواہشات کو ناجائز طریقے سے پورا کرنے کے لیے، اللہ رب العزت اس کے دل سے نور ایمانی کو سلب کر لیتے ہیں۔ جب یہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، اس نے اپنی زندگی میں جتنے اعمال کیے ہوتے ہیں، نیک اعمال کا نور ہوتا ہے، لیکن گناہ کرنے والا اپنے گناہ کے ذریعے اپنے تمام اعمال کے نور کو ضائع کر لیتا ہے۔ یہ اندر سے کھوکھلا انسان بن جاتا ہے، کھوکھلا مسلمان ہو جاتا ہے، اس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی، الا یہ کہ یہ توبہ طائف ہو جائے، دوبارہ اللہ سے معافی مانگ کر اپنے سینے کو نور سے بھر لے۔ کیونکہ جب انسان بدکاری میں، غلط کاری میں، زناکاری میں پڑتا ہے، انسان کا ایمانی نور سلب کر لیا جاتا ہے۔ اب یہ مسلمان نام کا مسلمان رہا، اس مسلمان کو اب دشمن کے مقابلے میں لڑنا
اس کے لیے دشوار ہے۔ دشمن کے مقابلے میں تلوار چلانا اس مسلمان کے لیے دشوار ہے۔ اس مسلمان کے لیے اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرنا دشوار ہے۔ اس مسلمان کے لیے اللہ کی اطاعت پر چلنا دشوار ہے، کیونکہ فحاشی، بے حیائی ایک ایسا برا فعل ہے، ایک ایسا گناہ ہے جو تمام گناہوں کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ جب آدمی بے حیا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی جو قائم کردہ حدود ہیں ان حدود کو کراس کر لیتا ہے، فحاشی میں پڑ جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر تمام گناہوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پہلے انبیاء علیہم السلام کے صحائف میں سے ایک بات یہ بھی ملتی ہے، اصنع ما شئت الا المعاصی، اگر تو جو چاہتا ہے کرنا ہے کر لے، سوائے معصیت کے اللہ رب العزت کی معصیت نہیں کرنی، بے حیائی میں نہیں پڑنا، اس کے علاوہ جو کرنا ہے کر لے۔ ان لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم میں حیا نہیں رہا تو تم جو چاہو مرضی کرو۔ جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے، پھر انسان یہ نہیں دیکھتا سامنے اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، اس کے محرم رشتے ہیں، وہ ہر ایک کی عزت تار تار کر دیتا ہے۔ جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے، اپنے حوث کو پورا کرنے کے لیے وہ اور طرح طرح کے گناونے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، کبھی چوری کے ذریعے لوگوں کا مال سمیٹتا ہے، کبھی لوگوں کے مال کو ناحق طور پر دبا لیتا ہے، اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے پیسوں کو ناجائز اور حرام طریقوں پر لگاتا ہے، کیونکہ انسان کی حوث تو ختم نہیں ہو سکتی، ہاں اس کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جائز طریقے دیے ہیں۔ آپ نکاح کر لیں، اگر نکاح کی ہمت طاقت نہیں ہے، آپ خرچہ برداشت نہیں کر سکتے، تو آپ روزے رکھیں، اپنے پیٹ کو بھوکا رکھیں، کیونکہ جب انسان کا پیٹ بھوکا ہوتا ہے، انسان کا نفس اس وقت کمزور پڑ جاتا ہے، اس کی نفسانی خواہشات ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تب انسان کی خواہشات ابھر کر آتی ہیں، انسان کو گناہوں پر مجبور کرتی ہیں، انسان گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ آج بے حیائی کا سیلاب ہے، ہر طرح بے حیائی ہی بے حیائی ہے، اور بے حیائی میں سب سے بڑی چیز وہ آنکھوں کا غلط استعمال ہے۔ وہ آنکھیں چاہے بازار میں غلط گھومیں، چاہے وہ فیس بک، واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر غلط چیزیں دیکھیں، جب آنکھ بے حیا ہوتی ہے تو انسان کا پورا وجود بے حیا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری نظر کسی عورت پر پڑے تو نظر کو جھکا لو، پہلی نظر معاف ہے، لیکن بار بار دیکھنا اللہ رب العزت کے ہاں مجرم بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جب آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم راستے میں نہ بیٹھا کرو، اگر بیٹھنا ہے تو راستے کا حق ادا کرو، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم جب بیٹھو تو سلام کو عام کرو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اور لوگوں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچاؤ، امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرتے رہو، یہ راستے کے حقوق ہیں۔ ایسے ہی ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ کی 2 بیویاں پاس تھیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان سے پردہ کرو، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نابینا ہے، ان کو نظر نہیں آتا، کہا یہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں، تم تو دیکھ رہی ہو، یعنی مردوں کو بھی نظریں جھکانے کا حکم ہے، عورتوں کو بھی نظریں جھکانے کا حکم ہے، کیونکہ نظر سے ہی شیطان انسان پر وار کرتا ہے اور پھر انسان کو بے حیا بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حیا والی، تقوی والی، پاکیزگی والی زندگی عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔